بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر جو رب کو رب کی حیثیت سے مانتے ہوں گے اور دین پر دین کی حیثیت سے چلے ہوں گے. انہوں نے اسلام کو کوئی کرانہ مرچینٹ کی دکان نہیں سمجھی ہوگی. جو اچھا لگا وہ کر لیا اور جو برا لگا وہ چھوڑ دیا. ظہر کی نماز پڑھ لی، اثر پڑھ لی، مغرب پڑھ لی، فجر میں نہیں اٹھ پائے چھوڑ دیا، عشاء میں جلدی سو گئے نہیں پڑھی، من مانی نہیں. جنہوں نے اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اسلام کو نازل کرنے والے رب اور اس کے بھیجے ہوئے رسول کی مرضی کے مطابق اسلام پر عمل کیا ہوگا، وہ جواب دیں گے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. جنہوں نے اپنے من موافق اسلام پر عمل کیا ہوگا، اپنی عقل سے اس پر چلے ہوں گے، جو چیزیں پسند آئی ہوں گی ان پر عمل کیا اور جو چیزیں ان کی مرضی کے خلاف ہیں ان پر عمل نہیں کیا، وہ کہیں گے ہا لا ادری، ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم کہ میرا دین کیا ہے، ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم کہ میرا رب کون ہے. تیسرا سوال ہوگا من نبیوں کا، تمہارے نبی کون ہے؟ تمہارے پاس کون ڈرانے والا آیا؟ جو پوری زندگی محمد رسول اللہ کا مطیع و فرما بردار رہا وہ کہہ دے گا نبینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی تو محمد رسول اللہ ہیں. اور جو نہیں بات مانتا تھا اور نبی کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتا تھا وہ کہے گا ہا لا ادری، مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارا نبی کون. یہ قبر کے حساب و کتاب، پھر قیامت کے دن قبر سے زندہ اٹھائے جانے کے بعد ادھر بھی حساب و کتاب. اب جنت و جہنم میں جانے کا وقت ہے، وہاں حساب و کتاب ہو رہا ہے. لا تزالو قدم عبد یوم القیامہ، بندہ اس وقت تک قیامت کے دن اپنا قدم نہیں ہلا سکتا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے. حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے، 5 باتوں کا جواب نہ دے دے. اس سے پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنا، او میرے بندے میں نے تجھے 70 سال کی عمر دی تھی، میں نے تجھے 90 سال کی عمر دی تھی، میں نے تجھے 80 سال کی زندگی دی تھی، بتا تو نے اس زندگی کو کہاں خرچ کیا؟ 1 سے لے کے 80 سال 90 سال جتنے دن انسان زندہ رہا پورا جواب دو. اسکرین ہمارے سامنے لگی ہوگی، یعنی نام اعمال ہمارے دے دیے جائیں گے اور ہمیں سب کچھ دکھائی دے رہا ہوگا. اے اللہ فلاں جمعے کے دن ہم نے سب سے پہلے مسجد کے اندر ہم سب سے پہلے پہنچ گئے تھے. اے اللہ فلاں جمعے کے دن گھر میں بیٹھے رہے، ہم نے جمعہ بھی نہیں پڑھا اور جان بوجھ کر چھوڑ دیا. اللہ ہم لاٹری کے ٹکٹ خریدتے رہے، اللہ ہم شراب پیتے رہے، اللہ ہم سود اور بیاج پر پیسہ دیتے رہے، اللہ ہم نے غریبوں کا خون چوسا، ہم نے ان کو 1 لاکھ دیا اور 10 وصول کرتے رہے. اللہ ہم نے مجبوروں کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا، ہم نے مظلوموں کے مظلومیت کا فائدہ اٹھایا، ہم نے غریبوں کا خون چوسا. اب آدمی انسان خود جواب دیتا چلا جائے گا، پوری اسکرین اس کے سامنے ہوگی. ان عمرہ فیما افنا، میرے بندے میں نے تجھے جو عمر دی تو نے اس کو کہاں گوایا، کہاں خرچ کیا؟ عمر کے بارے میں سوال. اب جوانی کے بارے میں ایک الگ سے سوال. وعن شبابہ فیما ابلا، میرے بندے ہم نے تجھے جو جوانی دی تو نے اس کو کہاں گزارا؟ عمر میں جوانی بھی شامل ہے لیکن جوانی کے تعلق سے الگ سے سوال کرے گا اللہ. یہ نوجوانی جو 15 سال سے لے کر 30 سال تک جو جوانی کا عرصہ ہوتا ہے، اتنے دنوں میں تم نے اپنے آپ کو کیسے گوایا؟ کتنی عیاشی کی، کتنی مکاریاں کی، کتنی شرابیں پی، کتنی زناکاری کی. یہی تو عمر تھی اپنے آپ کو سنبھالنے کی، یہی تو عمر تھی عبادت کی، یہی تو عمر تھی اپنے رب کو راضی کرنے کی، یہی تو عمر تھی صدقہ و خیرات کرنے کی. اس عمر کو تم نے کہاں گوایا؟ اس جوانی کو تم نے کہاں خرچ کیا؟ پہلا سوال عمر کے تعلق سے، 80 سال 90 سال جو زندگی ہم نے دی اس کو کہاں خرچ کیا؟ 15 سال سے لے کے 25-30 سال یہ جوانی جو ہم نے دی اس کو الگ سے بتاؤ، یہ تم نے کہاں خرچ کیا؟ وَعَمْ مَالِهِ، تیسرا سوال مال کے تعلق سے ہوگا. میرے بندو ہم نے تمہیں مال دیا،
یہ ہاتھ نہ دیے ہوتے تو کمایا کیسے ہوتا؟ پیر نہ دیا ہوتا تو فیکٹریوں کاروبار تک آفس تک گئے کیسے ہوتے؟ ہم نے ہاتھ دیا، پیر دیا، عقل دیا، دماغ دیا، پیسہ کمانے کا ہنر دیا، دولت کمانے کا ہنر دیا۔ تو یہ تیسرا سوال یہ بتاؤ، امالہ این انفقتا، ایک الگ سوال، کمایا من این اکتسبہ، کمایا کہاں سے؟ یہ تیسرا سوال۔ تیسرا سوال کیا ہوگا؟ من این اکتسبہ، جو مال ہم نے تمہیں دیا اس کو کمایا کہاں سے؟ کمانے کا شروط بتاؤ، راستہ بتاؤ، کیسے کمایا؟ جوا کھیل کے، لاٹری کے ٹکٹ بیچ کر، کیرم بورڈ کھیل کے، میچ فکس کر کے، سود پر روپیہ دے کر، کیسے کمایا؟ یہ ایک الگ سوال۔ اور چوتھا سوال، ٹھیک ہے کمایا تو جائز طریقے سے، ٹھیک ہے، سود بیاج والا تو چھٹ گیا الگ، اس سے بعد والا سوال نہیں، وہ تو یہی پھنسا اور گیا جہنم میں۔ اب کسی نے ثابت کر دیا کہ میں نے حلال روزی کمائی، میں صبح 9 بجے جاتا تھا، 5 بجے آتا تھا، مستری گیری کا کام کرتا تھا، لوگوں کے مکان بناتا تھا، مزدوری کرتا تھا، لیبر کا کام کرتا تھا، پسینہ بہاتا تھا، رکشہ چلاتا تھا، اور شام تک 100 200 500 روپے کما کر اپنی بیوی بچوں کو کھلاتا تھا، اسی میں ان کی پڑھائی لکھائی اور سارا خرچ چلتا تھا۔ کسی نے یہ ثابت کر دیا کہ میں نے حلال طریقے سے کمایا، تو اب سوال چوتھا اس سے ہوگا، این انفقتہ، تو اب یہ بتاؤ خرچ کہاں کیا؟ چوتھا سوال، کمانے میں اگر تم نے ثابت کر دیا کہ صحیح جگہ سے کمایا، تو اب چوتھا سوال بتاؤ خرچ کہاں کیا؟ حرام جگہوں پر تو نہیں کیا، اپنے بیٹوں کو عیاشی اور عیاری کے لیے تو نہیں دیا، جب 800 900 روپے سے کہ موبائل سے بات ہو سکتی تھی، صرف گفتگو ہو سکتی تھی، تو 18,000 اور 20,000 کا اینڈرائڈ موبائل کیوں دلوایا؟ تمہاری بیٹی تھی، اس کو تو پردے کا حکم تھا، تم نے اپنی بیٹی کو 25,000 کا موبائل کیوں پکڑایا؟ کہاں خرچ کیا؟ الگ سے سوال۔ کمایا کہاں سے؟ تیسرا، خرچ کہاں کیا؟ چوتھا سوال۔ اور پانچواں سوال ہم جیسے علماء سے، وَعَنْ عِلْمِهِ، علم کے تعلق سے ہوگا، حاصل کیا ہے تو اس کو لوگوں تک کتنا پہنچایا؟ اس علم کو سے صرف خود فائدہ حاصل کیے رہے اور دوسروں تک بھی تم نے علم کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اس علم کے مطابق تم عمل کتنا کرتے تھے اور اس علم کو دوسروں تک کتنا پہنچاتے تھے؟ اس علم کے تعلق سے بھی ایک سوال ہوگا، علماء بھی نہیں بچیں گے، مولوی بھی نہیں بچیں گے، حافظ بھی نہیں بچیں گے، قاری بھی نہیں بچیں گے۔ قبر کے حساب الگ، یہ حساب الگ۔ الحمدللہ